کل قیامت والے دن جب اللہ پاک فرمائے گا پڑھیں آپ نے کیا کیا، آپ جو ہے اپنا نوشتہ لے کر آئیں، اور قرآن شریف ہے یہ 29ویں پارے کی آپ جو ہے سورت کھول کر دیکھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، اللہ پاک کہے گا اپنے کتابیہ یعنی اپنے لکھے ہوئے کو پڑھیں۔ جو یہاں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ایک بات لکھ رہے ہیں۔ میری ماں بہن کتنی بار مہندی لے کے جا رہی ہے وہ اتنی بار لکھ رہے ہیں، کتنی بار ہم گھوڑا دیکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اس بات کو تو ایمان پر رکھتے ہوگے، اس بات کو تو جانتے ہوگے، اس پر تو ایمان ہوگا، اور اگر ہاں اس پر ایمان ہے تبھی ہم مومن کامل ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے فرشتوں پر تو پھر مومن کامل کا حق نہیں ہے ہمیں۔ تو وہ اس بات کو لکھ رہے ہیں کتنی بار کربلا کا ہم نے دورہ کیا ہے، کتنی بار ہم نے گھوڑے کو نظر سے دیکھا ہے، کتنی بار مہندی لے کر میری ماں اور بہن جا رہی ہے، کتنی بار وہ چراغ لے کے جو ہے، اس بات پر تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ میری مراد پوری ہوگی، ہاں ہو رہی ہے، بیٹھی رہے، ہو جائے تو اللہ میرے سامنے آ جائیے۔ ارے اس بات کو ہونا ہی ہوگا تو وہ بات الگ ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس بات پر کہ ہاں بے پردگی کے ساتھ تو چراغ لینے گئی، اور اگر چراغ لے کے آئی ہو تو اس بات پر ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ ہونے والی مراد تو رک تو سکتی ہے، لیکن جو ہے مطلب تیری مراد اس وجہ سے اور اس کام کی وجہ سے کبھی پوری ہو نہیں سکتی۔ بڑیے ہو گئی، بڑیے لاتی لاتی مراد پوری کیسے ہو جائے گی جب تو نے جو ہے مطلب کام ہی ٹھیک نہ کیا تھا۔ بڑیے ہو گئی جن کو جو ہے مطلب نماز کی تو پتہ نہیں، جا رہی ہیں جو ہے مطلب وہاں کو چراغ لینے، چراغ لے کر آئیں گے ادھر سے چراغ، مراد پوری ہوگی مراد۔ تو اس لیے آپ حضرات وہ لکھا جا رہا ہے، تو قیامت والے دن اللہ پاک کہے گا پڑھیں، تو وہاں پر آپ کو پڑھنا ہوگا کہ ہاں اللہ ہم نے گھوڑا دیکھا، وہاں پڑھنا ہوگا ہاں چراغ بھی لائے، وہاں پڑھا جائے گا ہاں پنکھے بھی دیکھے تھے۔ اب پھر اللہ پاک جانے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یا اللہ پاک جانے آپ کا کس طرح سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ بس وہاں اتنا یہاں تک لکھا ہے، بس اتنا لکھا گیا ہے، باقی پھر اللہ پاک جانے اچھا سلوک کرے گا یا پھر جو ہے وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، اور رحمان بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، اور وہ سخت عذاب ہے اس کا۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے ان ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لہٰذا آپ حضرات اس بات پر جو ہے مان جائیں اور خرافاتوں سے بچ جائیں۔ ابھی میں انہیں دکھا رہا تھا محرم بن رہے ہیں، محرم، اور خاص طور سے ہماری طرف دیہاتوں میں ٹاوروں سے لمبے لمبے محرم تم نے دیکھیں، ٹاور سے بھی لمبے لمبے، اتنے اتنے لمبے، ایسے قطب مینار کھڑا ہو، کئی کئی لاکھ روپے کی لاگت لگ رہی ہے اس میں، مسجد مدرسے میں دینے کے لیے جو ہے مطلب کچھ نہ ہے، اور محرم میں یہ نوجوان ایسے لمبے لمبے محرم بنا رہے ہیں، اور ایک جگہ تو کاندھوں پہ لے کے جاتے ہیں، کاندھوں پہ اتنے اتنے لمبے محرموں کو ہیں۔ تو اب بتائیے آپ، بس ایک جو ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ جو بنا رہے ہیں نہ وہ نماز پڑھ لیا، جو بنوا رہے ہیں نہ وہ نماز پڑھ لے۔ ارے امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا لیکن نماز کو نہ چھوڑا، کہ امام حسین یہ کہہ کر چلے گئے تھے کیا کہ نماز نہ پڑھنا محرم بنانا؟ امام حسین کے سبق سے اور امام حسین کے قول سے تو یہ ملتا تھا اپنی جان دے دینا لیکن اللہ کا ایمان نہ دینا، اپنی جان دینا لیکن نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان کے بابا نے تو یہ کہا تھا یا مولا مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، اس لیے کہ مجھے بغیر نماز کے دل نہ لگتا۔ ان کے بابا کا قول تو یہ ہے مولا مجھے جو ہے مطلب مسجد سے میں زیادہ دل لگتا ہے، جنت سے بھی زیادہ۔ لوگوں نے کہا آپ مسجد میں کیوں اتنا جو ہے اچھے لگتے ہیں اور کیوں دل لگتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا او لوگوں سن لو، جنت میں جانے سے میرا رب خوش ہوتا ہے، اور جو ہے مسجد میں جانے سے، جنت میں جانے سے میرا دل خوش ہوتا ہے، اور مسجد میں جانے سے میرا رب خوش ہوتا ہے۔ لوگوں مجھے اپنی خوشی نہ چاہیے
چاہیے بلکہ مجھے اپنے رب کی خوشی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا ہمارے جو ہے مطلب علم کے مطابق، اور بھیا آپ کے علم کے مطابق یا آپ کی کوئی کتاب ایسی لکھی ہوئی ہو جس میں یہ بتا دیا ہو کہ ٹاور جیسے محرم بنانے ہیں اور اس طرح سے جو ہے مطلب چراغ نکالنے ہیں اور اس طرح سے جو ہے ایسا کرنا ہے۔ ایک کتاب لکھنے کی بہت ضرورت ہے، اس میں ایک کتاب اس کا نام بتایا جائے، عورتوں والی کتاب ہے، اور اس میں یہ عورتوں کی خرافات لکھی جائے اور لکھنے کے بعد جو ہے مطلب اس کی جو ہے اصلاح کی جائے، عورتوں کی غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح کی جائے، اس پر سخت ضرورت ہے۔ ایک جگہ میں گیا، وہاں بولے کہ آپ جو ہے فاتحہ پڑھیں، میں پڑھنا شروع ہونے والا تھا کہ ابھی رک جائیں، تھوڑا اسٹاپ لیں۔ نہیں، کیوں، کیا معاملہ ہے؟ کہ میں پان لے کر آتی ہوں۔ کیوں، کیا معاملہ ہے؟ کہ بغیر پان کے تو فاتحہ ہوتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہاں یہ بھی شاید عورتوں والی کتاب میں لکھی ہوگی۔ ایک جگہ اور گیا، جانا ہوا، فاتحہ پڑھی گئی کہ آپ کعبے کی طرف نہیں بیٹھ رہے ہیں، آپ تو ادھر کو بیٹھے، کعبے کی طرف بیٹھے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ بغیر کعبے کی طرف کو بیٹھے ہوئے فاتحہ ہوتی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی عورتوں کی والی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی میں نے سنا ہے کل کو محرم ہے، 10 محرم الحرام ہے، کل کو جو ہے میری ماں اور بہنوں کے طریقے، ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ نہ چولہوں میں آگ لگے گی، نہ جو ہے کھانے بنائے جائیں گے، نہ جو ہے جھاڑو لگے گی، نہ جو ہے برتن مانجے جائیں گے، سوگ بنایا جائے گا۔ ارے جو ہے مطلب ہوش کے ناخن لے، ہوش کے، ارے سوگ اللہ اکبر کبیرہ صرف جو ہے جانے والے کا 3 دن تک منایا جاتا ہے، اور یہ امام حسین کی ذات ہے، یہ مرے نہیں ہے بلکہ اللہ کے قول کے مطابق یہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا يُشْعَرُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قتل کیے جائیں انہیں آپ مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ ہاں ہمیں جو ہے ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ جشن شہید اعظم کانفرنس مفتی شعیب رضا مقبولی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو آپ بتائیں کس کس کا ہر ایسا ہے جو کل کو نہ جلے، جھولا جس کے ہر میں نہ جلے گا؟ بتائیں جھاڑو نہ لگے گی؟ بتائیں برتن نہ مانجے جائیں گے؟ کیوں؟ سوگ کا دن ہے۔ ارے میں نے کل تو بتایا ہے کہ اس دن جتنے اچھے اچھے کھانے بنائے جائیں گے اللہ پاک پورا سال اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات ہی تو بتایا ہے یہ بات، اور یہ بات کو قید بھی لگائی۔ ہاں اگر گھر میں سارے لوگ روزے دار ہیں تو بچوں کے لیے بنا لیں، اور ایسا تو نہیں ہے کیوں رمضان کے مہینے کے پورے پورے روزے ہم نہ رکھتے، یہ تو نفل روزے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اس لیے اگر ایسا ماحول جہاں ہے کہ اس کو جو ہے غم کا دن مان رہے ہوں یا چولہوں میں آگ نہ جلائی جاتی ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں کل کو آپ جو ہے ضرور جلوائیں اور ضرور کھانے بنوائیں، اور ضرور جو ہے کل کو جو ہے سوگ نہیں بلکہ گھروں کی صفائی کریں، غسل کریں، نہائیں، اور اس کے بعد جو ہے اچھے کھانے بنائیں، اچھے کھانے کھائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے جو ہے کھانوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کل کو ایسا کام کریں، آپ نہ منائیں، کوئی جو ہے کہیں نہیں پڑھوں میں ایسا کہ یوم عاشورہ کے دن جو ہے مطلب گھروں میں چولہے نہ جلائے جاتے ہو، یا جھاڑو نہ لگوائی جاتی ہو، یا برتن نہ مانجے جاتے ہو، کہ یہ تو جو ہے غم والا دن ہے۔ بتائیے، اس لیے اس سے باز آ جائیں، باز آ جائیں۔ ایسی ایسی خرافات، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے۔ بس کل کو میں نے بتایا جو تھا یوم عاشورہ ہے یہ، اور یہ صرف ہم نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہماری ازہری کمیٹی نے کھچڑا بنایا، آپ سب نے کھایا اور ماشاءاللہ سب اچھا رہا۔ کھچڑے کا بنیادی مسئلہ یہ 10 عاشورہ والے دن بھی خاص ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایسے نبی ہیں
کہ جنہوں نے 900 یا 950 سال تک اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو بلایا، لوگوں کو سمجھایا، لیکن کچھ لوگوں نے تو بات مانی، اور جنہوں نے نہ مانی تو پھر اللہ کا ان پر جو ہے عذاب آیا۔ دیکھیں آپ بھی، یاد رکھیں آپ بھی، اگر بالکل خرافاتوں میں پڑے رہیں گے، اگر بالکل جو ہے آپ گناہوں میں ملوث رہیں گے، یاد رکھیں وہ دن دور نہیں ہے کہ جس طرح اور امتوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کہیں جو ہے ہم پر ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ اپنے عذاب میں ہمیں گرفتار کر لے۔ اور یہ عذاب ہے، ہمارے گھروں کی برکتیں اٹھ چکی ہیں، ہم تعویذ کرا رہے ہیں، ارے ہمارے گھروں پریشانیوں کا ماحول ہے، برکتیں اٹھ چکی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضور سرور کائنات کا فرمان سنیں، تقریر سنتے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ میرا دل چاہتا ہے، اللہ کے رسول کا دل چاہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے جو لوگ عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھتے ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کروں اور جاؤں ان لوگوں کے گھر پر جو لوگ نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں، آگ لگا دوں۔ بتائیں جو رحمت للعالمین بن کر آئے، بتائیں جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ نبی ایسے جو ہے فرمان فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اس نبی نے چاہا ہے۔ اور جب وہ نبی چاہتا ہے نا تو دیکھیں آپ ہوتا کیا ہے، نبی نے چاہا سراقہ کے لیے سونا جو ہے حلال ہو جائے، ان کے لیے سونا حلال ہو جاتا ہے۔ نبی نے چاہا پہلے ہمارا جو ہے قبلہ بیت المقدس تھا، نبی نے چاہا ہمارا کعبہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کی چاہت کو کتنا جو ہے پسند فرماتا ہے، آپ کی چاہت کے مطابق اللہ پاک کتنی جلدی فیصلے فرماتا ہے۔ نبی نے چاہا میرا قبلہ بیت المقدس سے علاوہ خانہ کعبہ ہو جائے، اللہ پاک نے جو ہے نماز کے ہی اندر، ایک ہی نماز کے اندر، ایک ہی مسجد کے اندر جو ہے آپ جو ہے نماز شروع کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف شروع کرتے ہیں، لیکن نماز کا اختتام ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے نماز کے اندر جو ہے آپ کی اس چاہت کو پورا فرمایا اور آپ کے جو ہے قبلے کو تبدیل فرما دیا۔ پتا چلا اللہ کے رسول چاہتے ہیں گھروں میں آگ لگا دوں، آپ نے چاہا ہے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ نظر نہیں آ رہی، اگر نظر آتی ہم پانی لے کر بجھانے کی کوشش کرتے، وہ آگ نظر نہیں آ رہی اس لیے کہ وہ آگ نفرتوں کی آگ ہے، وہ آگ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑوں کی آگ ہے، وہ آگ جو ہے ہمارے بچے ہماری نہیں مانتے، یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول کا دل دکھایا، ہمارے بچے ہمارے مطابق نہ چلتے، ہمارے یہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں فساد ہو رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتے مارے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اے ٹو زیڈ جو بھی غلط کام ہو رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، آئے اس آگ کو بجھائیں، آئے اس آگ کو ختم کریں۔ اب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کریں، رجوع کریں اپنے کاموں سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں، پھر دیکھیں جو آپ چاہو گے اللہ پاک آپ کی چاہت کو قبول فرما دے گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ اور یہی قول ہے حضرت علی کا، آپ اللہ کی مانو، حضرت علی فرماتے ہیں وہی کہ جن کی یادوں میں تم گھوڑے نکالتے ہو، وہی کہ جن کی یادوں میں 10 محرم الحرام تک ہم پنکھے نکال رہے ہیں، ان کے بابا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں ارے تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مان لے گا۔ مانے تو اللہ کی مان رہے ہیں، رسول اللہ کی مان رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا حکم فرمایا ہے اس کو مانیں، اس پر عمل کریں۔ بہرحال آج میرا موضوع یہ تھا نہیں، لیکن میں نے آپ تھوڑی باتیں اصلاح کے لیے بیان کر دی ہیں، بلکہ میں نے کل ساری باتیں بیان کر دی تھی، آج اور تھوڑا ذکر کر دیا تاکہ کم سے کم ہم گھوڑے سے تو بچ جائیں، پنکھوں سے تو ہم نہ بچ پائیں، گھوڑوں سے بچ جائیں اور کل کے ہونے والے دن میں بچ جائیں۔ اور یاد رکھیں وہ ماں اور بہنیں اور وہ بھائی، اگر تمہارا بیٹا 10 محرم الحرام کو انتقال کرتا تمہارے سامنے تو بتائیں تم اس کی برسی میں یا اس کو جب 1 سال گزرتا ہے تو کیا اس طرح کے میلوں میں جاتے ہو، خوشیاں مناتے ہو؟ نہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا اگر بے نمازی بھی ہوتا ہے وہ سر پر ٹوپی نہ ہوتی، لیکن اگر ابا کا 40واں ہے یا ابا کا 10واں ہے نا تو سر پر ٹوپی رکھ کے گھوم رہا، پھر تو نماز بھی پڑھ لیا، امام صاحب کو لے کر بھی جا رہا، پھر تو اس دن کم
کم سے کم کر رہا ہے تو جو اپنے باپ کے لیے اتنا کر رہا ہے، جو اپنے گھر والے کے لیے اتنا کر رہا ہے، تو کم سے کم وہ اس بات کو سوچے کہ 10 محرم الحرام کو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ کم و بیش 14 شہید ہوئے، اور بھی جو اللہ کے اور اللہ کے پیارے رسول کے پیارے محبوب بندے تھے وہ کم و بیش 72 یا ایک روایت کے مطابق 82 آتے ہیں، وہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو کیا ہمارا ایمان اس بات پر گوارا ہوتا ہے، یا ہمارا جو ہے مطلب دل اس بات کو چاہتا ہے کہ جس نے دین کی خاطر، جنہوں نے مسلمانوں کی خاطر، جنہوں نے جو ہے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر کے ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ ایمان پہنچا دیا، کیا ہمارا دل اس بات کو چاہتا ہے ہم ان کے جو ہے خاص دن میں جو ہے میلے کو جائیں؟ کیا ہمارا دل چاہتا ہے ان کے خاص دن میں ہم خرافاتوں کو بجا لائیں؟ کیا ہمارا دل چاہتا ہے اس بات پر کہ ان کے خاص دن میں جو ہے، اور یوم عاشورہ، یہ یوم عاشورہ کو جو ہے اللہ اکبر، امام حسین سے پہلے سے جو ہے آپ کی جو ہے شہادت ہوئی ہے، لیکن آج سے پہلے یہی وہ یوم عاشورہ ہے جس 10 محرم الحرام کو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ کوئی عام یوم عاشورہ نہیں ہے، یہ 10 محرم الحرام کو کوئی عام محرم الحرام نہ سمجھے، بلکہ اسی 10 محرم الحرام کو اللہ پاک نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ وہی 10 محرم الحرام ہے جس 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جو دریا میں چل رہی تھی، لیکن 10 محرم الحرام کو وہ ایک جو ہے ٹھوکر اور ایک جو ہے مطلب جگہ لگ جاتی ہے، یہ وہی 10 محرم الحرام ہے۔ یہ 10 محرم الحرام کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے، یہ وہی 10 محرم الحرام ہے جس 10 محرم الحرام کو جو ہے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دلائی تھی، یہ وہی 10 محرم الحرام ہے جس 10 محرم الحرام کو جو ہے اور دیگر انبیاء کے ساتھ بڑے بڑے اچھے واقعات پیش آئے تھے۔ ارے یہ وہ 10 محرم الحرام ہے جس 10 محرم الحرام کو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کے پیارے نواسے نے جنگ کربلا میں جا کر اس دین اسلام کو تحفظ دیا، اور دین اسلام کی خاطر جو ہے اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر! تبھی تو شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کربلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، کیا بات! تو ان 10 محرم الحرام کو تو ایسے ایسے اچھے واقعات ہوئے، ایسے ایسے اچھے جو ہے مطلب واقعات جو ہے پذیر یافتہ ہوئے، لیکن ہم ان 10 محرم الحرام کو ایسے غلط کام کریں گے، ہم انہی 10 محرم الحرام کو اس طرح خرافاتوں میں ڈوب جائیں گے، ہم اسی 10 محرم الحرام کو اس طرح کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے ایمان پر اور یہ مسلمان اور مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات جو ہے بچ جائیں، پلیز بچ جائیں، نہ جائیں وہاں۔ اگر جائیں گے بھی تو میرا تو بال بھی جو ہے پھیکا نہ ہوگا، لیکن ہاں اس بات کو یاد رکھیں آپ، میں جو بات بیان کر رہا تھا کہ لکھا جا رہا ہے اور وہاں بھی پڑھا جائے گا، اور میرے بتانے کے بعد بھی جاؤ گے تو اس بات کو اور ڈبل گنا ہوگا کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ باز بھی آ گئے، بچ بھی گئے، نہ بھی جا رہے ہیں، ان کے لیے میری بہت بہت مبارکباد ہے، دل سے ان کے لیے میری دعائیں نکل رہی ہیں کہ مطلب انہوں نے ایسا اچھا کام کیا ہے، ان کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں، اور دل سے میرا جو ہے ان کو سلام ہے۔ کم سے کم انہوں نے تو میری بات کی لاج رکھی کہ وہ جو ہے مطلب پنکھوں میں یا گھوڑے میں یا جو ہے اکھاڑے میں نہ جا پائے، انہوں نے تو اتنی لاج تو رکھی ہیں، لیکن آپ حضرات جو ہے اور لاج رکھ لیں، میری ماں اور بہن اور سدھر جائیں، بس جو ہے پھر انشاءاللہ ان کے لیے بھی ایسا ہی سلوک ہوگا۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا لکھا جا رہا ہے تو آپ کو ڈبل عذاب ہوگا، کیا وہاں پر تو آپ نے سن بھی لیا تھا، اور ایک دن نہ 10 دن ہو گئے سنتے سنتے کہ 10 دن سے سن رہے تھے پھر بھی عمل نہ کیا، پھر جو ہے آپ پر سخت کارروائی کی جائے گی وہاں پر، اور وہاں نہ کسی کی جو ہے چاپلوزی چلے گی، وہاں نہ جو ہے کسی کا جو ہے مطلب عہدہ چلے گا، یا بدھایک جی کو بلا لیں گے یا پردھان جی کو بلا لیں گے، چیئرمین کو بلا لیں گے، وہاں تو دنیا کے ایسے ایسے سورما جو ہے خود اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں کسی کا نہ چلے گا، وہاں تو صرف وہ چلے گا جس کے اعمال ٹھیک ہوں گے، اس کے لیے اچھا حساب ہوگا، اور جس کے اعمال خراب ہوں گے پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں کیسا حساب ہوگا۔ اس لیے وہاں
وہاں نہ چلے گی کسی کی. آج دنیا میں تو چلا لیں, وہ کہتے ہیں آپ تھوڑی لے دے کے کام چلا لیں, چل بھی جاتا ہے, وہاں لے دے کے کام چلنے والا نہیں ہے. بہرحال آپ حضرات اس بات پر خاص توجہ فرمائیں. آئیے درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان اعلی حضرت, جشن شہید اعظم کانفرنس, جشن شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی شیر رضا مقبولی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. واہ واہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.